تھے تو اسے مٹی میں ملا دو، وجہ جو کوئی پوچھے تو یہ صاف بتا دو، ہوتی ہے سوار احمد مختار کی بیٹی، کعبے کو چلی حیدر کرار کی بیٹی۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بیٹی۔ میں ملتمس ہوں سورہ فاتحہ کے لیے ڈاکٹر رجب علی، زبیدہ بھائی راجن، سید حسنین بخاری ابن سید ابرار حسین بخاری، سید اشتیاق حسین زیدی ابن سید شوکت حسین زیدی، تنویر فاطمہ بنت سید نایاب حسین جعفری۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بیٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صلوات۔ میں آپ کی مسلسل توجہات کا مرکز بنا رہا اور یہ موقع آپ نے مجھے دیا کہ میں اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ کس حد تک کامیابی ہوئی یہ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں بلند ہیں۔ شکر گزار ہوں ادارے کا، ذمہ دار عہدیداروں کا، منتظمین کا، بانیان برنامے کا کہ انہوں نے ان 5 تقاریر کے سلسلے میں بڑی ہمت دکھائی اور سننے والوں کے تعلق سے کہ آپ کی شرکت میرے لیے یقین جانیے حوصلے کی ایک صورت تھی۔ آج کی آخری تقریر ہے اور اس آخری تقریر میں جو مجلس کی شکل لیے ہوئے ہے، میں جس آیت کو مسلسل آپ تک پہنچا رہا ہوں اس آیت کی ہم انتہائی منزل پر ہیں۔ بظاہر بہت مختصر سا پیغام ہے کلام مجید کا،
کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم اس قابل بنا دیا جائے کہ تم حامل رحم الہی ہو جاؤ۔ اور ہم نے اس تعلق سے ظاہر ہے کہ پہلی 2 مجالس، پھر 2 تقاریر اور پھر یہ آخری مجلس، تعلق انتہا میں اور ایک تعلق باطنی انتہا میں ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کر رہا ہے کہ اس موضوع کو آج مکمل کیا جائے۔ دیکھیے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اپنے خاص طور پر نوجوان سننے والوں کو کہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جس حد تک مطالعہ ممکن ہو، آپ محسوس یہ کریں گے کہ چیزیں آپ پر عیاں ہوتی چلی جائیں گی، لیکن جہاں فقدان ہو مطالعے کا اور بدون مطالعہ تجسس ہو، بدون مطالعہ پرسش ہو، تو پھر جواب میں صرف پرستش ہی ہو سکتی ہے، کچھ اور نہیں۔ یہ ایک علمی سلسلہ ہے اور اس کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں آپ پڑھیں گے وہاں آپ کی طبیعت اس بات پر آمادہ ہوگی کہ اور کیا پڑھا جائے اور کس طرح سے سمجھا جائے، لیکن جہاں پڑھنا ہی نہیں ہو طبیعت میں، تو وہاں پہ جو جواب ملا بس پرستش، اور یہی ہے، اور اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یہ قابلیت کی دلیل نہیں ہے، یہ قابلیت کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی صورت نہیں جس پر فخر کرے انسان، بلکہ یہ اس کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جاننے لگا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ 4 تقریریں آپ کے سامنے، ہم نے کسی کو اپنی ذات پہ نہیں رکھا، ہم نے کسی کی ضد میں گفتگو نہیں کی ہے، مگر ہم نے یہ ضرور بتانے کی کوشش کی ہے کہ بڑے سے بڑا مفکر اسلامی ہو اور بڑے سے بڑا مفسر اسلام، کہاں کہاں چوک ہوتی ہے انسانوں سے، اور یہ چوک کسی اور معاملے میں نہیں ہو رہی ہے، یہ معاملہ دین اور دیانت کا ہے، یہ معاملہ صدق و صداقت کا ہے، یہ معاملہ ایک صورت امانت کے تعلق سے، جہاں انسان غلطیوں پر غلطی کیے جا رہا ہے۔ مثلا میں اگر حوالے میں صرف اتنا کہوں کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ معراج پہ گفتگو کی جائے، میں کہہ رہا ہوں پہلے محمد عربی کو تو سمجھ لو۔ اگر آپ اس ہستی کو نہیں سمجھتے تو نہ اس کے ماحول کو آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس معاشرے کو کہ جس میں وہ موجود رہا طبعی طور پر نہیں سمجھ میں آئے گا، بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، بھول جائیے کہ آپ سمجھ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہستی کو مطالعے کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا، بلکہ نام آیا تو کسی نے لبوں تک ہاتھ لے جا کے چوم لیے، کوئی آنکھوں تک لے گیا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر یہ چومنا اگر علم کے ساتھ ہوتا تو یہ خود عبادت ہوتی، لیکن چونکہ علم کے بدون ہوا تو پرستش۔ اگر یہ علم کے ساتھ ہم نے زری کو چوما، ہم نے علم کو چوما، علم کے ساتھ چوما، عقل کے ساتھ چوما، عبادت ہے۔ لیکن جہاں علم ہی نہ ہو تو
تو میں اس کو کیا عبادت کہوں؟ نہیں، معلوم یہ ہوا کہ ایک روایت کی پاسداری ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا بڑھ کے یہ کہے کہ پوچھتے ہو تو پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پھر اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ پوجا کسے جاتا ہے، پرستش کس کی جاتی ہے۔ تو اب ایسے موضوعات میں رہتے ہوئے اور ایسی دنیا میں جیتے ہوئے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو ظاہر ہے ہم اس احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جس ہستی پر ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، دنیا نے کہا سفر سید الشہداء، بے شک سفر سید الشہداء، مگر آپ اس سے واقف بھی ہیں، آپ اس کو جانتے بھی ہیں؟ کبھی آپ نے تاریخ میں جا کے مقتل ابو لہوف کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی نے جا کر مقتل اسفرائینی پہ نگاہ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی نے جا کر مثلا آپ کے اور ہمارے زمانے کا نام ہے گزشتہ صدی کا کہ جس کو بہت اچھی طرح سے ہمارے پڑھنے والے اور جانتے ہیں، بڑا نام ہے سلطان مرزا کا، تو کیا کسی نے پڑھنے کی کوشش کی؟ کسی نے سمجھنے کی کوشش کی؟ معلوم یہ ہوا کہ جو سنا جا رہا ہے اس سماعت کی روایت کی پاسداری ہو رہی ہے بس۔ میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اس میں آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے۔ میرے پاس مذہب اور مذہبیات میں لفظ تحقیق ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے آگے سوالیہ نشان ہے، میں اس کی بہت زیادہ گنجائش نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم اتنا آگے آ چکے ہیں، ہم اتنا آگے آ چکے ہیں کہ اب تحقیق پر جب کبھی گفتگو ہوگی تو سوچنا پڑے گا کیا اب یہ موضوع قابل تحقیق رہ بھی گیا ہے یا نہیں۔ دیکھیے کسی فیشن کا حصہ ریسرچ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بس ایک لفظ ریسرچ آ گیا، نہیں، پہلے دیکھیں کہ کیا موضوع کی طبیعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے۔ انہی موضوعات میں ایک موضوع ہے سفر حسین ابن علی، یہ میری تمہید ہے اور اس پر آپ نگاہ ڈالیں۔ آج تو ظاہر کہ مولانا افسار نقوی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگر کوئی کمی رہ جائے کلام میں آنے والی تقاریر میں ان سے مطالبہ کیجئے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں، اس لیے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے خطیب ہیں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فقط 28 رجب کو ایک مجلس برپا کرنا اور یہ کہہ کر کہ بس یہ اس تعلق سے مجلس ہے، 45 منٹ ذاکر نے ممبر پہ گزارے، آدھا گھنٹہ ماتم کرنے والوں نے ماتم کیا، زیارت پڑھی گئی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سمجھ؟ میں ذرا سا سے بلند ہونا چاہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو سورہ نساء میں بات ہے وہ بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، اس کو خطبہ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور زور بیان کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ میں یہاں کسی حکمت کے تحت پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ گھرانہ تو ہے ایک، مگر اسی گھرانے کو بھی معرفت بھی، اسی گھرانے کو بھی شوکت بھی، اسی گھرانے کو ملی توقیر و عزت بھی۔ اب یہی گھرانہ یہ کہے حکومت اور خلافت بھی ہماری ہے، تو کیا یہ بات جائز ہوگی؟ یہ انسانوں کے ایک طبقے نے، بہت اہم بات ہے، دیکھیے جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کے ایک طبقے نے یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے کتاب ان کی،
حکمت ان کی، ملک عظیم ان کا، اور وہ بھی ملک عظیم تعریف سمجھ میں نہیں آئی تو ان کا، اگر تعریف سمجھ میں آ جاتی تو وہ بھی نہیں۔ سورہ نساء کی آیت کہ کیا اب ایک خاص گروہ انسانی سے یہ حسد کریں گے فقط اس بات پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو، ظاہر ہے یہ کون ہے؟ آل ابراہیم میں ہے نا، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فضل سے دے رہا ہے اپنے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ استحقاق نہیں انہوں نے اپنا داخل کیا، انہوں نے کہیں اپنا کلیم داخل نہیں کیا تھا جس کے نتیجے میں ان تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ یہ ہمارا فضل ہے ان پر، فضل یعنی کیا مطلب؟ یہ ہمارا لطف ہے ان پر کہ ہم نے انہیں کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، ملک عظیم بھی دیا، اور اس کے باوجود دنیا یہ طے نہیں کر سکتی کہ یہ ساری چیزیں میراث میں جائیں گی۔ اس کے باوجود یہ طے نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فضل الہی شامل ہے۔ آپ کا مسئلہ توارث، آپ کا مسئلہ میراث آپ کا اختراع کردہ ہے، مگر جب اس کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے تو وہ ایک ہی کو مصطفیٰ بناتا ہے، ایک ہی کو مجتبی بناتا ہے، ایک ہی کو مرتضی بناتا ہے۔ اس میں حیران ہونے کیا بس؟ دیکھیں نا، اگر کسی فرد واحد کی یہ چیزیں ہوتی، ملکیت ہوتی، تو آپ کہتے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تقسیم کی کوئی اور صورت نہیں تھی، لیکن فضل کر رہا ہے وہ، اپنے خان کرم سے فضل ہو رہا ہے، اور اس طرح سے کہ ایک ہی سلسلے میں کتاب، حکمت، ملک عظیم۔ کتاب اس لیے آسانی سے سمجھ میں آئی کہ کتاب کتاب ہے، حکمت اس لیے سمجھ میں آئی کہ ظاہر ہے کہ حکمت دانائی ہے، اور اس کا آسان ترین ترجمہ انگریزی نے کیا وزڈم۔ میرا کیا اختلاف ہے، یہ موضوع ہے، گفتگو نہیں ہے، میں نہیں جانتا، اس لیے کہ یہ لفظ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، آیت بڑی مخصوص ہے۔ لفظ وزڈم عمومیت رکھتا ہے، آیت تخصص پسند ہے، مخصوص ہے۔ اور جب ملک عظیم پر آیا تو دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں، اس کی جغرافیائی حدود کیا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے کہاں تک کا ملک ہے، سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تو ملک عظیم کا آسان ترجمہ مسلمان مفسرین نے کیا، حکومت۔ چلیے کوئی بات تو زبان پہ آئی، ملک عظیم کے تعلق سے کوئی بات تو زبان پہ آئی، مگر دیکھیے یعنی جس کو دے رہے ہیں وہ اس ترجمے کے نتیجے میں خوش نہیں ہو رہا ہے۔ مامون کے دربار میں علی ابن موسیٰ سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے ملک عظیم کے معنی کیا، کہا یہ ہماری اطاعت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کتاب، حکمت اور ملک عظیم، یہ جو پروردگار علی اعلیٰ نے ہمیں واجب الطاعہ بنایا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس کی فرضیت آپ کو سمجھ میں آئی؟ اس کا وجوب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، تحقیق نہیں ہوگی، تسلیم کی منزل پہ آنا ہے، تحقیق کی منزل پہ نہیں، تحقیق نہیں۔ کتاب کتاب ہے، کتاب کتاب ہے، حکمت حکمت ہے،
مگر ملک عظیم سارے سروں کو خم کر دیا. یہ ہے حسد. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ لفظ حسد کے ساتھ آیا شروع ہوئی ہے جیلسی. یہ جو انوی ہے انگریزی کے لفظ ہے نا یہ سارے رویے کو کہتے ہیں انویس. تو حسد کتاب ہم دیں حکمت ہم دیں ملک عظیم ہم دیں تو حسد کیے جاؤ تو کیے جاؤ. اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. تم اپنا کام کیے جاؤ. یہ اپنے کام پر مامور ہے. مامور ہے. تو اب مامور ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ آیت یہ نساء کے سلسلے کی آیت ہے. تو اب بات آئی اوامر و نواہی کی. میری بات کو بہت غور سنیے. ہم اپنی تاریخ میں ہیں. اگر یہ ہمارا مقدمہ سمجھ میں آ جائے گا تو جس تاریخ کے تعلق سے ہم یہاں جمع ہیں سب سمجھ میں آ جائے گا. تو اب حکم دینے والا حکم دے رہا ہے. تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. دیکھیے اب اگر آل ابراہیم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جنہیں کتاب حکمت اور ملک عظیم دی گئی ہے تو ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ امین ہے. وہ امین ہے اور یہ ان کا سلسلہ نسبی و حسبی ہے. تو ان کا کام ہے پہنچا دیں امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. اور اگر یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں ہمارا مسلم مفسر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے تو عمومی ایک اصول بن رہا ہے کہ دیکھو اگر خلافت امانت ہے. دونوں صورتیں ہیں. دیکھیے دونوں صورتیں اس آیت میں موجود ہیں. اگر خلافت امانت ہے تو پھر وہ اہل تک پہنچے نہ اہل کو نہ دیا. دیکھیے اس تعلق سے مرزا مہدی پویا انگریزی ترجمہ اور میر احمد علی کا ٹرانسلیشن اور آغا پویا علی اللہ مقامہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے. میں عرض کروں آپ سے یعنی میں اپنے آپ کو اس منظور پر پاتا ہوں کہ میں معلن ہوں اس بات کا کہ وہ میرے استاد روحانی ہیں. میں نے بچپن میں ان کی زیارت کی لیکن وہ میرے استاد روحانی ہیں. آج بھی ہر قدم پر ان سے رہنمائی لیتا ہوں. اور وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے. وہ کامنٹری ہے جو کلام مجید کی ہے. وہ جینوننس آف دی ہولی قرآن ہے جو ان کی لکھی ہوئی ہے. اور وہ حاشیے جو میر احمد علی کے انگریزی ترجمے پر انہوں نے کھینچے ہوئے ہیں وہاں موجود ہے. اس بار یہ بات موجود ہے اسی آیت کے ذکر میں کہ کسی نے امام پنجم سے پوچھا کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے. امام پنجم نے کہا یہ طے ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ اس کے اہل تک پہنچ جائے. امانتیں ان کے اہل تک پہنچ جائیں خواہ امانت کا رکھوانے والا قاتل حسین ابن علی ہی کیوں نہ ہو. یہ امام پنجم سے جا کے دیکھیے حاشیوں کو دیکھیے فٹ نوٹس کو دیکھیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شان کی آیت ہے کہ جو بتلا رہی ہے کہ ذرہ برابر رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ اہلیت نہ ہو اس کو دے دیا جائے. رتی برابر اس رول میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے استثناء نہیں ہے. کتنے قریب ہیں تو دے دیا جائے وہ بہت دور تھے تو نہیں دیا جانا چاہیے. یہ ہم بات جس دائرے کے تعلق سے کر رہے ہیں تو وہ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ 60 ہجری کے ہم اراؤنڈ رہ کے گفتگو کر رہے ہیں
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 60 ہجری میں جو مسلمانوں کا بادشاہ رہا یا حکمران رہا اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. کہیں بھی اگر اہلیت نہیں تھی اور اگر اسے اہل جانا تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اگر یہ اپرچونٹی ملے نا تم کو حکومت کی، انسانوں کے درمیان اگر یہ اپرچونٹی ملے حکومت کرنے کی، تو یاد رکھو عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. یعنی آیت کو اور کس کے رکھ دیا، امانتوں کو اہل تک پہنچا، اس کے بعد وقف مطلق کا نشان، آیت چلی، اب اور کس دی گئی. اتنا کسا کہ جن کی جانیں نکلنی تھی وہ نکل گئی، اتنا دم گھٹا کہ اب یہ کیا. دیکھیے جن کے پاس اصول میں عدالت نہ ہو تو وہاں دم تو نکلے گا. حکم دے رہا ہے انسانوں میں اگر حکومت اور اگر تمہیں یعنی یہ اپرچونٹی ملے کہ حکومت کرو تو عدل کے بغیر حکومت نہیں ہے. یاد رکھنا عدل کے بغیر حکومت نہیں ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین واعظ کر رہا ہے. موعظہ، خدا کی ذات واعظ کرے، خدا کی ذات موعظہ، خدا کی ذات سے موعظہ. ارے وہ تو حکم دیتا ہے، وہ تو حکم دیتا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اور سنو اس کے بعد دیکھیے آیت کہاں ختم ہوتی ہے، اس کا کمال دیکھیے، اس کا کلائمیکس دیکھیے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ہر آن وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. یعنی یہ دو صفتیں بتا رہی ہیں جو تم کیے جا رہے ہو، جو تم کیے جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو کہ بس تم ہی تم ہو، نہیں نہیں، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. وقت واحد میں دونوں صفتوں کو رکھ دیا. اب اس کے بعد آیت نے ایک مرتبہ رخ پھیرا. یا ایھا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر یہ آیتوں کے تسلسل میں پڑھ لیتے تو یہ آیت میں ولی امر میں ابہام نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے نا، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب. آل ابراہیم ہم نے دی ہے پاور ٹو ایگزیکیوٹ. یعنی اگر آپ سمجھ رہے نا، سارے ادارے جو حکومت کو چلاتے ہیں وہ سارے اداروں کے ہم نے کمپوننٹس دے دیے. وہ کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کو قانون کہتے ہیں، یہاں قانون ربانی ہے. حکمت کے تحت ادارے چلتے ہیں، حکمت کے بغیر ادارے نہیں چلتے. اور ظاہر ہے کہ قانون چاہتا ہے کہ اس کی فرما برداری ہو. حکمرانی ایسے نہیں ہوتی، سرکشی کے ساتھ حکمرانی نہیں ہوتی، اطاعت کے ساتھ حکمرانی ہے. تو ایک ہی گھرانے کے حوالے ہم کریں گے. جب مقدمے میں وہ آل ابراہیم کا تذکرہ کر رہا ہے تو ولی امر تک آتے آتے کیا اسے امیر شام بننے دے گا؟ کیا یہ ہماری یعنی کیفیت اور ہماری حیثیت رہ جائے کہ ہم قرآن کو اتنا قط و برید کے ساتھ پڑھیں؟ یعنی آیتوں کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جائے گا، تسلسل میں بھی نہیں پڑھیں گے. ارے اگر تسلسل میں پڑھ لیں تو وہاں تو جو دینا تھا فضل سے سب دے دیا. اور اس کے لیے امام ہشتم نے کہا یہ ملک عظیم ہماری اطاعت ہے. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جیسے اللہ کی اطاعت، جیسے رسول کی اطاعت، ویسے ہی ولی امر کی اطاعت ہے. لیکن دیکھیے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، چونکہ ملک عظیم پہ نظر ہی نہیں گئی
یہاں سے انڈونیشیا تک اور انڈونیشیا سے افریقہ تک کوئی بھی چلے گا. یہ گنجائشیں انسان کی پیدا کرتا ہے، رحمان کی نہیں. یہ رحمان نے گنجائشیں نہیں رکھی، یہ انسان نے خود گنجائشیں نکالی. اور پھر دیکھو، یاد رکھو، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اصول اور رکھ دیا ضابطے کی صورت میں. اور کبھی کوئی تنازع ہو جائے، کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ڈسپیوٹ. اگر کہیں کوئی آرگیومنٹ ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹا دو، پھیر دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب یہاں عقل مندوں سے چونکہ قرآن گفتگو کر رہا ہے تو یہاں دوبارہ ولی امر نہیں کرے گا، اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی میں ولی امر کی اطاعت ہے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہو رہی ہے، یہ عقل مندوں سے گفتگو ہو رہی ہے قرآن کی، جہلا سے گفتگو نہیں کرتا قرآن. جو یہ کہے ہدی للمتقین، یہ وہی قرآن ہے نا، یعنی جو پہلے پیمانہ کس کے چلتا ہو وہ ہے قرآن. اس سے کم پہ تو قرآن راضی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے شاید ہماری ہدایت ہو رہی ہے. قرآن نے اپنے پیمانے کو عیا کر دیا بہت شروع میں، لیکن یہاں پر بیچارہ مسلمان، آپ سمجھ رہے ہیں، بیچارہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ نہیں سب کے لیے، سب کے لیے. تو اب چونکہ گفتگو پڑھے لکھوں سے ہو رہی ہے، لہذا یاد رکھیے تنازع ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، کوئی آرگیومنٹ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، جیسا جس کا یعنی ظرف ہے ویسے اس کا لفظ کا ترجمہ ہوا ہے، جھگڑے تک کی بات ہوئی تو لوٹا دو، پھیر دو، ایک سمت دے دو جھگڑے کو، ایک رخ دے دو جھگڑے کو. یعنی ڈسپیوٹس کو بھی رخ دیا جاتا ہے، وہ ڈائریکشن لیس نہیں ہوتے. ڈسپیوٹ کو بھی ڈائریکشن دینا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کا سنو، پھیر دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. اور آیت کا ختم ہوئی ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے حق میں بہترین ہے اور احسن تعویل ہے، یعنی انجام کی اس سے بہتر کوئی اور راہ نہیں ہے. میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں، میں نے کبھی بھی یعنی مزاج قرآن کے خلاف ترجمہ نہیں کیا ہے. میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ جو ہمارے بزرگوں نے، خواہ وہ مولانا مقبول احمد ہو، خواہ وہ مولانا فرمان علی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، چلیے کسی بھی مسلک کا ہو، میں نے ہمیشہ کیوں اس لیے کہ ذمہ دار پھر وہی ہو. آپ تو تفسیر بالرائے تک جاتے، میں تو ترجمے میں رکا ہوا ہوں. تفسیر بالرائے تو بہت عجیب منزل. ارے ترجمہ، رائے سے ترجمہ بھی نہیں کر سکتے آپ، ذمہ داری ان کی ہے. یعنی ذمہ داری ان کی ہے بہترین انجام کی راہ، انجام کی راہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ کیس سیٹل ہو جائے، the best way to settle the dispute. انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دیا میر احمد علی نے. ڈسپیوٹ سیٹل ہوتے ہیں نا، ڈسپیوٹ سیٹل ہوتے ہیں، لیکن جہاں نہ ہو تو اس کی وجہ کچھ اور نہ سمجھیے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اولاً اطاعت نہیں ہوئی اور ثانیاً معاملے کو رسول پر نہیں پھیرا گیا. اب پورے عالم اسلام یا مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے جھگڑے ہوئے، اگر ان کو آپ ایک لفظ میں بند کر دیں یا ایک جملے میں بند کر دیں تو وہ جملہ یہ ہے کہ اطاعت میں کمی رہی اور رسول کو حکم نہیں مانا. پوری اطاعت اور رسول کو حکم مان لیا جاتا تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہتا. جب فارمولا آپ کے سامنے دیکھیے نا، یہ قرآنی فارمولا ہے
یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، فارمولے ہیں. یعنی فارمولے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ابھی پورا وقت چاہیے پروو ہونے کے لیے، نہیں. قرآنی فارمولے محتاج نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو تو پروو ہو. قرآن کلیہ دے دیتا ہے، بس اب اس پر اترتے پورے اترتے چلے جاؤ، یہ کام ہمارا آپ کا ہے. قرآن اور طرح سے نہیں، ایک کلیہ دے دیا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے خیر بھی ہے. دیکھیں دو لفظ کتنے عجیب ہیں نا، ذالک خیر و احسن تاویلا. یہ تمہارے لیے خیر بھی ہے، احسن تاویل ہے، تنزیل نہیں. تنزیل کے آگے یہ گفتگو ہے کہ تاویل ہے، یہ تاویل ہے. یعنی کیا تاویل میں آیا؟ اطاعت لازم ہے. اللہ، اس کے رسول اور اولو الامر. اور اگر کبھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو انہی کی طرف پھیر دو اس ڈسپیوٹ کو. اور اگر تم پھیرتے ہو تو اس سے ان کا کچھ اضافہ نہیں ہوتا یا ان میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تمہارے ایمان پر دلیل ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ تمہارے ایمان پہ دلیل کی علامتیں ہیں. یہ اہم ترین مسئلہ ہے. اس کو یعنی آپ حیران ہوں گے، اس کو یعنی ہمارے مسلمان فقہا نہیں سمجھتے اس مسئلے کو. یہ ہمارا ایمان نہیں، ایمان کا امتحان کہ اگر تم نہیں پھیرتے کسی کو اس کی جانب، بھائی قبلہ ہے، عبادت کرتے ہیں آپ کس سمت میں کرتے ہیں؟ آپ کے مصلی کی سمت قبلے کی طرف. تو اگر وہ کیا کہ جھگڑے کی سمت بھی قبلے کی طرف کر لو تو غلط کیا ہے؟ وہ ڈائریکشن ہی تو دے رہا ہے نا، وہ ڈائریکشن ہی تو دے رہا ہے. اس میں ڈسپیوٹ کیا ہے؟ آپ نے پوری آیت کو ڈسپیوٹڈ کیا فقط اس لیے کہ پرخاش ہے لفظ اولی الامر سے. وہ لفظ اولی الامر سے پرخاش. میں یہ کہتا ہوں آپ لفظ اولی الامر کو اگر قرآن سے ہٹ کے اور کٹ کے دیکھیں گے تو پرخاش ہونا چاہیے، لیکن مزاج قرآن میں اگر رکھ کر دیکھیں تو اطاعت کے سوا کوئی اور نہیں ہے. آپ کا سر جھک جانا چاہیے، سر جھک جانا چاہیے. بس یہی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ مروان ابن حکم اور ولید ابن عتبہ ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ حسین سے گفتگو کی جائے، یہاں تک مجھے آنا تھا، اور یہ کہا کہ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ بیعت کر لیں. تو آپ معلوم ہے جو بے ساختہ جملہ نکلا ہے حسین ابن علی کی زبان سے، دو بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو وہی جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرا جملہ عجیب و غریب جملہ ہے، وعلی الاسلام والسلام. یعنی اگر اسلام یہ ہے تو پھر خدا ہی حافظ. یہ حسین ابن علی، حسین ابن علی. یعنی اگر آپ کو میں عمومی ترجموں کی طرف لے جاؤں تو شاید ترجمہ یہاں تک نظر آ جائے کہ اگر ولید یہ اسلام ہے تو ایسے اسلام کو میرا سلام. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ آپ کے حق میں، یعنی خیر ہے آپ کے لیے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ جس کی طرف کا ڈسپیوٹس کو پھیر دو. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جس کو سمجھ ہی نہ سکے کہ یہی تو قبلہ نما ہے، یعنی جو حسین کو قبلہ نما نہ سمجھے. اگر قبلہ کہتا تو نہیں معلوم کتنے یہاں بھی آوازیں بلند ہو جاتی. ارے میں کہہ رہا ہوں قبلہ نما، قبلہ نما ہے حسین. کمپس دیکھا ہے نا آپ نے؟ کمپس میں اس نیڈل کو دیکھا ہے نا آپ نے؟ جو سارا وقت اشارہ کرتے رہتی ہے، وہ ہے حسین.
کے بعد ایک مرتبہ کا سنو ولی، تم نے تو کہہ دیا انا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ. یہ یاد رکھیں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے نوجوان خاص طور پہ یاد کریں. یہ حقیقتیں نہیں کھلتی، بوجھو نہیں کھلتی ہوں، وقت نہیں ہوتا ہوگا. بہرحال میں خود طالب علم ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے وہ نوجوان جو اس یعنی صورت سے گزر رہے ہیں وہ میرے ہم سفر ہو جائیں. اپنے تعارف میں پہلی بات کی، میں نبوت کا اہل بیت ہوں، اہل بیت النبوہ. میرے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے ترجمہ کرنے کی. نبی کا گھر والا نہیں، میں نبوت کا گھر والا. چھوٹی سی اور اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی. جو نبوت کا گھر والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ معدن الرسالہ ہوتا ہے. اور رسالت کا معدن ہوتا ہے، جان ہوتی ہے رسالت کی، وہ مخزن ہوتا ہے رسالت کا. وہ ہے در حقیقت، یعنی ایسا خزانہ ہے حسین ابن علی کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد کہیں کوئی سوال قائم نہ ہو بے اختیار مختلف الملائکہ. ترجمہ کیا ترجمہ کرنے والوں نے کہ ہمارے گھر پہ فرشتے اترا کرتے تھے، گنجائش گھر کی نہیں ہے اس لفظ میں، مگر احترام کرتا ہوں ترجمہ کرنے والوں کہ حسین یہ تعارف میں کہہ رہے ہیں، گنجائش نہیں نکل رہی ہے، اس کے ترجمے میں گنجائش نہیں ہے. لیکن چونکہ ناپختہ ایمان ہے ابھی، اور شاید حسین کو بھی سمجھنے کے لیے 1000 برس اور چاہیے، تو اس لیے ترجمہ کرنے والے نے بھی قلم کو تناؤں کے تحت کھینچ کے رکھ دیا اور کہا کہ نہیں یہ بہت ہو جائے گا. تو وہاں ترجمے میں آیا کہ اپنے تعارف میں کہا گھر پر ہمارے بیت پر ملائکہ، جبکہ انہوں نے نہیں کہا ہی ہے. انا کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی ہے، میں یعنی وہ محل مختلف الملائکہ ہے. آپ نہ سمجھیں فقط اس لیے کہ اس سے آپ کا ایمان متزلزل ہوتا ہے. اس کو حسین کی پرواہ نہیں ہے، حسین کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ مختلف الملائکہ ہے. بھائی دوش پہ بیٹھا ہے محمد کے، اگر وہی آ جائے تو کیا مختلف الملائکہ نہیں ہوگا؟ اپنے حدود کا اندازہ ہے، میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے حدود سے میں تجاوز کر رہا ہوں. جیسا اٹھا کے دیکھیں، میں نے کہا مختلف الحفاظ اٹھا کے دیکھیں گے، آج کی رات آپ دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان دیکھیں، یہ عادت ڈالیں، ممبر سے اگر کوئی ریفرنس بنتا ہے تو خاموشی سے اٹھ کے نہ چلے جائیں، جا کے دیکھنے کی عادت ڈالیں. اس سے سبق پکا ہوتا ہے، گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے سبق پکا ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں. یہ چیلنج نہیں ہے، یہ ہم اپنے دہرائے ہوئے سبق کو یہاں دہرا رہے ہیں. آپ بھی جا کے دہرا لیجئے، اہل بیت النبوہ میں ہوں، معدن الرسالہ میں ہوں، مختلف الملائکہ میں ہوں. اور اب اس کے بعد اگر سننے کا حوصلہ ہے مسلمانوں کو، اگر جگر پھٹ جائے تو میں نہیں ذمہ دار. بنا فتح اللہ، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. آغاز ہے اگر تو ہم سے ہے، تو بنا ختم اللہ انجام ہے، اختتام ہے تو ہم سے. اب اس کا ترجمہ ہمارے پاس ہوا تو کیا ہوا؟ اس کی انٹینسٹی ہمیں سمجھیں، اس کی انٹینسٹی کو گھٹایا گیا کسی وجہ سے نہیں، میں سمجھتا ہوں فقط اس لیے
کہ چونکہ اس کے بڑے پڑھنے والے ہمارے ایسے احباب بھی ہیں جن کا ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں ہوتا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بنا فتح اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہی سے اسلام کا آغاز، ہم ہی سے. تو انہوں نے ذرا سا کھول دیا. میں نے کہا ہم ہی سے آغاز ہے تو تسلیم کا آغاز روز اول ہی سے تو ہے. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہم ہی سے اسلام، ہم ہی سے اسلام. اور پھر نہیں، ہم ہی سے ترجمہ کرنے والے نے کیا، ہم ہی سے اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی. وَبِنَا ختم اللہ، اور ہم ہی میں رسالت ختم ہو گئی. دونوں ترجمے صحیح ہیں، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ اپنا مجمع ہے تو اس لیے اتنی کھل کے گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن جہاں سمجھ میں بات نہیں آتی تو وہاں اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا یہ تو میری خصوصیات ہیں. وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ. دیکھیے ہمارے پاس ہسٹورینز نے ظلم کیا ہے حسین ابن علی کے ساتھ کہ جب یہ کہا کہ 5 افراد تھے، مثلا محمد ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، زبیر، اور اس کے بعد یہ کہا عبداللہ ابن عباس، اور 5واں نام یہ نام لیا جو ہمارے لیے اس میں اول ہے، ہمارے لیے اس میں اول ہے. تو وہاں یہ کہا کہ سب سے سخت موقف محمد ابن ابی بکر کا رہا ہوگا، مجھے اختلاف نہیں ہے، مگر مجھے ڈاکیومنٹری ایویڈنس چاہیے. اگر اختلاف تھا تو بتاؤ کہ اختلاف کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں مجھے اختلاف نظر نہیں آیا، صرف تحریر نظر آئی کہ انہوں نے بڑھ کے اختلاف کیا ہے. حسین کا اختلاف ڈاکیومنٹری پروف ہے. تحریر کی قیمت ہے، تحریر کی. آپ سمجھیں، جذبے کی قیمت نہیں ہے اس موقع پر، تحریر کی قیمت ہے. حسین کا کلام ڈاکیومنٹڈ ہے کہ سنو یزید فاسق ہے، اور پھر شارب الخمر، شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحرمہ، عجیب بات. اور سنو، محترم نفسوں کو قتل کرنے والا ہے. 22 رجب کو امیر شام دنیا سے جاتا ہے. 22 اور 28 کے درمیان کے واقع ہیں یہ سارے. 22 اور 28 کے درمیان کے واقع ہیں. اس میں کہہ رہے قاتل النفس المحرمہ، وہ محترم نفسوں کا قتل کرنے والا ہے. مجھے بتائیے، اگر ماضی کا بیان ہے تو حسین نے دیا ہے، اگر مستقبل کو بتایا ہے تو حسین نے بتایا ہے. اس کو ایکیوز کرنا کبھی کسی ہسٹورین نے نہیں لکھا ہے. عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے کہ حسین نے ایکیوز کیا. عجیب بات ہے یہ. حسین کے تعلق سے کسی نے نہیں کہا کہ حسین نے ایکیوز کیا. جہاں حقیقت احوال بیان کر دی جائے وہاں ایکیوزیشن نہیں ہوتا. پھر معلن بالفسق، یہ جملہ اور یہ لفظ انتہائی اہم ہے. اپنے فسق کا اعلان کرنے والا ہے. دیکھیے کیا قانونی نکتہ ہے یہ. یعنی اگر حسین فقط ایبسٹریکٹس کی گفتگو کرتے تو آپ کہتے کہ یہ دشمنی تھی، پرسنل اینیموسٹی تھی. یہ خلافت کی گفتگو ہو رہی ہے، حسین حکومت چاہتے تھے. نہیں، وہ کہہ رہے میں نے کہا فاسق ہے، میں نے کہا کہ شراب پیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محترم نفسوں کا قاتل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے فسق کا خود اعلان کنندہ ہے. وہ اپنے فسق و فجور پر خود اعلان کرتا ہے.
اور یعنی روز روشن کی طرح اس کا کردار آیا ہے. یہ دیکھیے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم ان حقیقتوں کو اپنی گرفت میں لے آئیں تو آپ کو ساری دنیا ہیچ نظر آئے, پھر آپ حسین کی قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں بین چلنے کی جو عادت ہے نا, یہ جو بین کہ یہ بھی بچ جائیں وہ بھی بچ جائیں, ان کے ساتھ بھی کچھ رہ جائے, ان کو بھی تکلیف نہ ہو, تو پھر وہاں پہ اپنی ہی لٹیا ڈوب جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوا ایک مرتبہ کا, اب یہ سننے کے بعد چاہو گے بے اختیار کا مثلی لا یباع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بات نہیں کر سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں یہ اس کو کسی مستشرق اور مورخ کو کالم رکھ کے موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا کچھ مطالب ایسے ہیں جن پر تحقیق اچھی نہیں لگتی. یعنی کیا اب وہ دور میں ہم ہیں کہ اب یزید کے فسق پر تحقیق کی جائے گی, اس کے فجور پر تحقیق کی جائے گی, کیا تحقیق کریں گے آپ؟ حسین پہ تو تحقیق نہیں کی جا سکتی, لیکن یہی تو کمال ہے حسین ابن علی کا. یہ کہا کہ قیامت تک کے لیے ڈاکومنٹری ایویڈنس بنا دوں گا. 1435 میں ہم نے کھول کے پڑھا, ایویڈنس ہے, سبمیٹڈ بائی حسین ابن علی, وہ ایویڈنس ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی, آغاز میں اس نے کیا کہا تھا, آپ کے لیے خیر ہے, خیر ہے, آپ کے لیے اچھا ہوگا. مجھ جیسا اس جیسے کی مثالیں دونوں طرف ہیں, مثالیں دونوں طرف ہیں, میزان ایک ہی ہے, پلڑے دو ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا وقت پلڑے برابر رہیں گے. جس میں حسین آئے گا وہ میزان بھاری ہوگا. اور بے اختیار کا والا کہ دیکھو مگر یہ کہ نسبہ و تسبہون, ہم بھی سوچتے ہیں تم بھی سوچو, وَنَنْظُرُ وَتَنْظُرُونَ, ہم بھی غور کرتے ہیں تم بھی غور کرو. اَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ. گفتگو ختم ہو گئی, حسین کا کلام یہاں ختم ہو گیا. ترجمہ کر دوں, تم بھی سوچو, ہم تمہیں سوچنے کا موقع دے رہے ہیں, ہے کہ ہم بھی سوچیں گے. تم غور کرو, ہم بھی غور کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کا جملہ کمال کا ہے, اور اب یہ طے کرو کہ ہم میں سے کس کا خلافت پر اور کس کا بیعت پر حق بنتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 28 رجب کے بعد 5 مہینے گزریں گے تو کربلا میں فیصلہ ہوگا. وہ وہاں کر کے جا رہے ہیں فیصلہ. اور دیکھیے وہ حسین ہے جو تفکر میں جنود پیدا نہیں کرتا. 1435 ہو یا 14,350 سال آ جائے ہجرت کے بعد, تم سوچو, تم سوچتے رہو, تم غور کرو, تم غور کرتے رہو, کس کا بنتا ہے خلافت پر اور بیعت پر. یہ کلام یہاں ختم ہوا ہے. ولید ابن عتبہ کے پاس یہ کلام یہاں ختم ہوا ہے. یعنی دیکھیے بڑا کلام, یہاں بیٹھے ہیں سب ہمارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں, ان میں لکھنے والے بھی ہیں اور بولنے والے بھی ہیں, سوچنے والے بھی ہیں. جہاں کلام سوالیہ نشان کے ساتھ ختم ہو جائے تو وہ تا قیام قیامت ذہنوں کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. بڑا کلام نتیجہ کبھی کبھی سوال پہ لے جا کے چھوڑ دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن پر تم غور نہیں کرتے؟ سوال ہے, جواب نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے کہا سوچو, سوچو, تم سوچو, غور کرو
یعنی تم نہیں تم جیسے جتنے آنے والے سب. اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ اس میزان سے اپنے آپ کو ہٹا دیا. نہیں، حسین تلا ہوا ہے. یہ میرے پاس جملے کو یاد رکھیں، حسین تلا ہوا ہے. حسین کو کوئی تول نہیں سکتا. میزان حق میں حسین تلا ہوا ہے. حسین کا ایک وزن ہے پروردگار کے پاس. اس وزن سے دنیا واقف نہیں ہے. پتے پتے کا وزن ہے تو حسین کا بھی بڑا وزن ہوگا. ہوا کا وزن ہے بیرومیٹر میں تو حسین کا بھی تو کوئی وزن ہوگا. حسین تلا ہوا ہے، حسین کسا ہوا ہے، حسین جانچا ہوا ہے. آپ سمجھیں؟ حسین خود کسوٹی ہے، حسین خود مہک ہے، حسین خود پرکھ ہے. یہ ہے حسین. تم سوچو اور بتاؤ کہ ہم میں کس کا حق زیادہ ہے؟ احق بالخلافت والبیعہ. یہ حسین نہیں ہے. دیکھیے میری بات کو غور سے سنیے. یہ حسین نہیں ہے. انا اہل بیت النبوہ، سب کا مقدم حسین لڑا ہے. اپنی اکیلے بات کر کے چلے جاتے تو آپ کہتے اپنی بات کر کے چلے گئے. نبوت کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں حسین. تو جہاں جب کبھی جس کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے حسین نے سب کو داخل کیا. بتاؤ کہ حق کس کا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کلام ایسا کلام ہے، یقین جانیے زندگیاں انسان کی گزر جائیں مگر اس کی وہ انتہا نہیں ہے. اس کی امتحان نہیں ہے. سوال آپ کو رات بھر بیدار رکھے گا نہیں، ساری زندگی فکری طور پر آپ بیدار رہیں گے. یہ حق کس کا بنتا تھا اور کون تھا جو حق مار رہا تھا؟ بس گفتگو یہاں ختم. مگر جاتے جاتے صرف اتنا کہوں کہ وہ جو ہم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی منزل پہ تھے نا، اگر میں مسائل میں داخل ہوتے ہوئے صرف یہ کہوں یہ اطاعت کی شان ہے کہ رخصت کے وقت حسین نے چاہا کہ قبر نبی پہ چلے جائیں. یہ اطاعت کی منزلت ہے. یہ جیتا جاگتا ہے رسول، سنتا سناتا ہے رسول. اللہ کا رسول کا خدا تو ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور محمد کی کوئی سماعت ہی نہ ہو، محمد کی کوئی بصارت بھی نہ ہو. ہائے کیا کہوں، کیسے کہوں کس سماعت اور کس بصارت کے حامل ہیں محمد عربی. اس محفل کو وٹنس کر رہے ہیں کہ میرے چھوٹے نواسے کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہے. آپ حیران ہوں گے، رخصت تفصیل ہے اور ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو اس شب میں پاتا ہوں تو کیسے بیان نہ کروں. گئے ہیں جا کے قبر سے لپٹے ہیں. کہیں کہا کسی نے کہ جالیوں کو تھاما، کہیں کہا کسی نے تعویذ قبر سے لپٹ گئے، کہیں کسی نے کہا کہ اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا. اور اس کے بعد شکوہ کیا ہے نانا سے. دیکھیے یہ شکایت نہیں ہے، یہ شکوہ ہے. فرق ہے یاد رکھیے. یہ شکوہ کیا نانا آپ کے بعد آپ کی امت نے انہم لم یحفظونی وزیعونی، انہوں نے میری حفاظت نہیں کی. حسین قابل حفاظت ہے، حسین قابل حفاظت ہے. حسین کی تو حفاظت کرنا تھا مگر یہاں دیکھے رک جاتے تو شاید ہمارے آنسو بھی تھم جاتے. مگر جب کہا نا کہ انہوں نے مجھے ضائع کر دیا نا، نعمتوں کا جب انسان کسی طرح سے انکار کرتا ہے اور وہ انکار نعمت کو ضائع کرنے سے جب ہوتا ہے تو پھر نعمتیں اس سے واپس لے لی جاتی ہیں، نعمتوں کو اس سے چھین لیا جاتا ہے اور نعمتوں کو پھر بہترین ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے.
انہوں نے میری حفاظت نہیں کی، مگر ظاہر ہے تمنا ہے حسین کی بچپن میں جب چھاتی پہ سوتے ہوں گے تو کیا نیند آتی ہوگی۔ اب اگر 57 برس کا حسین ہو جائے تو اس سے فرق تو نہیں پڑتا، وہی تمنا جو ماضی کی ہے کہ نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی قبر میں چھپا دیں؟ جواب آیا اخرج الی العراق، حسین عراق کی طرف جاؤ، عراق کی طرف جاؤ، ظاہر ہے کہ زمین کربلا تمہیں بلا رہی، حسین جاؤ۔ مگر ہاں حسین جاتے جاتے ماں کی قبر پہ چلے گئے، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، شام کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ ماں کا نام آیا، نانا سے رخصت لی، ایک مرتبہ بقی کے قبرستان گئی، حسین جنت البقی گئے، کہنے والے کہتے ہیں کہ زینب بھی ساتھ ہے، ایک مرتبہ جا کے دیکھیے یہ عجیب تاریخی معاملات ہیں کہ حسین جب ماں سے لپٹتے تھے تو چھاتی سے لپٹ جاتے تھے، قبر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ قبر پہ گر گئے، تو عرفاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 2 ہاتھ نکلے زمین سے، انہوں نے حسین کو تھاما ہے، تھاما ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی کہا ہوگا ماں نے کہ بیٹے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پالنے والی تمہارے ساتھ ہے۔ ہم اگر ایک مرتبہ دیکھیے یہ انتظام و اہتمام، ہاں بلاؤ میرے ابا سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ، میں صدقے اس پر، شکم غیر سے ہے تو وہ ہے میرا پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھائی۔ بڑا مشہور مرثیہ ہے، گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے، بڑا مشہور مرثیہ ہے، ہاں بلاؤ۔ دیکھیے زینب کی تمنا تو، جناب زہرا کی تمنا تو دیکھیے کہ کہتے ہیں ہاں بلاؤ میرا ابا سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ، میں صدقے اس پر، شکم غیر سے ہے گو اور وہ ہے میرا پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھائی، آگے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے، بتا دیکھیے حسین کا مقام فاطمہ زہرا کی چھاتی ہے، عباس قدموں سے لپٹ جاتا ہے فاطمہ زہرا کی، آگے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے، مدار آئی زہرا کی آواز تیری غربت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر تجھے میں کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں۔ الہی و سیدی و مولایا و ربک، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا، ہمیں جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت فرما، ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔